أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلى من أسلم وجهه لله ومحسن فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم. قابل صدر احترام واجب الاکرام میرے بزرگوں، معزز دوستوں، یہ آپ حضرات کی محبت ہے، خلوص ہے کہ آپ حضرات کی زیارت کا موقع مل رہا ہے، ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور کچھ دین کی بات کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ایمان والا جب ایک دوسرے ایمان والے سے ملاقات کرتا ہے تو خود اس کا ایمان بھی تازہ ہوتا ہے، اس کا ایمان بھی تازہ ہوتا ہے، اور ایمان کی، دین کی بات کرنے ہی سے دونوں کو، ملاقات کرنے والوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ دوسرے معنی میں آپ یوں کہیے کہ ایمان والوں کو آپس میں ملاقات کا فائدہ بھی جب ہی ہوتا ہے جب وہ آپس میں دین کی بات کرتے ہیں، مذاکرہ کرتے ہیں، اپنے دین کو تازگی، اپنے ایمان میں قوت پہنچانے کے لیے سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں۔ یہی ہے کہ ایمان والے کی ملاقات کا تقاضا، اور اسی ملاقات کا ثواب بھی ہے۔ ایک شخص اپنے دینی بھائی کی ملاقات کے لیے جا رہا تھا، راستے میں سے کچھ فرشتے ملے، اس نے تو نہیں پہچانا کہ یہ فرشتے ہیں، کیونکہ اس وقت وہ بھی انسان کی صورت میں تھے۔ اس سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو تم؟ اس نے بتایا کہ میں اپنے فلاں دینی بھائی کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، اور میرا مقصد کچھ نہیں، اور کوئی غرض نہیں ہے میری سوائے اللہ کے راضی کرنے کے، اور کوئی مقصد نہیں ہے اس ملاقات کا۔ تو انہوں نے بشارت سنائی، کہا کہ تمہارے لیے بشارت ہو، ہم تم کو بشارت سنانے کے لیے آئے ہیں اللہ کی طرف سے، طبت و طاب ممشاک وتبوأت من الجنت منزلا۔ مبارک ہو تم، اور مبارک ہو تمہارا چلنا، جانا، ملاقات کرنا، تم نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ اس عمل کی برکت سے تم نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا، یعنی جنت میں ٹھکانے کے تم مستحق ہو گئے، حقدار ہو گئے۔ تو بظاہر تو یہ اس کا آپ کو سمجھیں یہ بہت بڑا کوئی عمل نہیں تھا، لیکن اس کی نیت
کس قدر پاکیزہ تھی، کس قدر صاف ستھری نیت تھی کہ اس نے اس عمل کو خالص اللہ کے لیے کیا تھا۔ اور جو عمل خالصتاً اللہ کے لیے کیا جائے وہ انسان کو جنت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ اخلاص کی برکت سے، اخلاص انسان کو اللہ پاک کی رضامندی تک پہنچا دیتا ہے۔ بہت سارے اعمال ہم کرتے ہیں لیکن ہماری نیت اس میں خالص نہیں ہوتی۔ بہت سارے مقاصد رہتے ہیں، مطالب رہتے ہیں، ارادے رہتے ہیں، جذبات رہتے ہیں۔ اگر وہ اپنے عمل کو خالص اللہ کے لیے کرے تو پھر وہ عمل کتنا قیمتی بن جاتا ہے کہ اس عمل سے بندہ اللہ کی رضامندی کو پا لیتا ہے۔ اور اس سے بڑی کیا دولت ہو سکتی ہے کہ بندے کو اللہ پاک کی رضا حاصل ہو جائے۔ اور جو اعمال اللہ کی رضامندی کے لیے ہوتے ہیں وہی اعمال دنیا کی مشکلات اور دنیا کی پریشانیوں کے دور کرنے کا بھی ذریعہ بن جاتے ہیں۔ آخرت میں بھی اللہ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے اور ان اعمال کے ذریعے سے دنیا کی مشکلات اور مصیبتیں بھی دور ہوتی ہیں۔ جو اعمال بندے نے خالص اللہ کے لیے کیے ہوتے ہیں، اس کا سوال نہیں کہ وہ بہت بڑے عمل ہوں، آپ کی نظر میں ان کی بڑی اہمیت ہو، بات تو یہ ہے کہ وہ کام خالص اللہ کے لیے کیا گیا ہے۔ تو ایسے عمل کا واسطہ بھی انسان کو پریشانیوں اور مصیبتوں میں نجات دیتا ہے۔ یہ بات حدیث شریف کے اندر آئی۔ 3 آدمی گر گئے، پریشان ہو گئے، بارش سے بھاگے تھے، غار میں پناہ لی تھی انہوں نے، وہاں جا کے چھپے تھے، اوپر سے پتھر آیا اور پورا موسکا بالکل ڈھانپ دیا اس نے اور ان کو اندر محصور کر دیا، قید کر دیا۔ پتھر اتنا بھاری تھا کہ ان کے لیے نکلنا بھی آسان نہیں تھا۔ بارش سے بھاگے اور وہاں گھسے اور دوسرا پتھر اوپر سے آیا اور ان کو محصور کر دیا، قید کر دیا، نکلنے کا یہ موقع نہیں۔ ایک مصیبت سے بھاگے، دوسری مصیبت میں گرفتار ہو گئے۔ آدمی ایسا بھی کبھی حالات پیش آتے ہیں نا انسانوں پر کہ اپنی دانست میں، اپنے علم میں انسان سوچتا ہے کہ میں اس مصیبت سے ایسے بچ جاؤں گا، نجات پا جاؤں گا۔ اس کے ذہن میں یہ شکل آتی ہے کہ یہ اس پریشانی سے نجات کی صورت ہے، شکل ہے۔ اب اسے کیا معلوم کہ بعد میں اور کوئی مشکل تو نہیں آ رہی، اس سے بڑی کوئی پریشانی تو نہیں آ رہی۔ تو یہ تو اللہ پاک ہی انسان کو بچائے تو بچ سکتا ہے انسان مصیبتوں سے، مشکلات سے۔ اور ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ بھائی پھنس گئے بہت برے، اب اس مصیبت سے کیسے نجات پائی جائے؟ تو مشورہ ہوا، اتنی طاقت نہیں تھی، پتھر اتنا بھاری تھا کہ اس کو ہٹانا بھی آسان نہیں تھا، ممکن ہی نہیں تھا۔
بھئی ایسی شکل صورت جب پیش آ جائے کہ انسان ایسی پریشانی میں گر جائے کہ اس کے ظاہری اسباب وہاں فیل ہو جائے، تو کیا چیز کام آتی ہے؟ اس وقت ایک ہی ہتھیار باقی رہ جاتا ہے آدمی کے پاس، توجہ اللہ، اللہ پاک کی طرف توجہ کرے، انہیں سے درخواست کرے، انہیں سے التجا کرے، دعا کرے، تضرع و زاری کرے، روئے، آنسو بہائے۔ یہی سمجھ میں آتا ہے نا، کوئی کشتی کے اندر ہے اور وہاں اس کشتی والوں کو طوفان نے گھیر لیا ہے، اب وہ کس کو پکارے گا؟ وہاں تو کوئی ظاہری صورت ہے نہیں بچنے کی، تو کتنا ہی منکر کیوں نہ ہو خدا تعالیٰ کا، اور کتنا ہی دور کیوں نہ ہو، اس وقت وہ کتنا قریب ہوتا ہے۔ اس کے اندر آتی ہے نا یہ کیفیت، اب اس کے اندر جو کیفیت آتی ہے، توجہ آتی ہے، وہ سب کو بھول جاتا ہے، تمام خداؤں کو بھول جاتا ہے جن کو اس نے خدا بنا رکھے تھے، فرضی گھڑ رکھے تھے، سب کو بھول جاتا ہے۔ وہاں خالص اللہ پاک کی ذات اقدس کی طرف اس کی نظر ہوتی ہے، اور وہ کیا سوچتا ہے کہ بس اگر اللہ پاک نے مجھے بچا لیا تو بچ سکوں گا، اور کوئی صورت نہیں ہے کائنات کی کہ اس وقت مجھے کوئی بچا سکے، کوئی نہیں، میرا ہمدرد ہے ہی نہیں کوئی، کس کو پکارو؟ وہاں اس کی نظر صرف اللہ پر جاتی، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ تو یہ اخلاص اضطراری، اس وقت یہ اخلاص اس کے اندر اضطراری ہوتا ہے، اس کی کیفیت ہوتی ہے یا اللہ آپ ہی بچائیے، یا اللہ آپ ہی بچائیے، یا اللہ آپ ہی بچائیے۔ اور سب کو جس کی وہ عبادت کرتا تھا، سمجھتا تھا کہ یہ پریشانی میں کام آتا ہے، یہ مشکل میں کام آتا ہے، سب غائب ہو جاتے ہیں نا، ظل من تدعون الا ایاہ، سب غائب ہو گئے، وہی ذات پاک صرف باقی رہی جو لم یزل ولا یزال ہے، حی قیوم ہے، حی قیوم، ذات اقدس باری تعالی شانوں کی، وہی مالک الملک، مالک الارض والسماء۔ جب سیلاب آتے ہیں تو کیا ہوا؟ بچایا کسی نے؟ وہاں کوئی کام آیا؟ جب طوفان نوح آیا تھا وہاں کوئی کام آیا تھا؟ ایمان کام آیا تھا۔ کیا کام آیا تھا؟ ایمان کام آیا تھا، اخلاص کام آیا۔ معلوم ہوا کہ ایمان اور اخلاص سب سے آخری دولت ہے، سب سے بڑی طاقت ہے، کہ جہاں کوئی کام نہیں آتا وہاں بھی کون کام آتا ہے؟ ایمان کام آتا ہے، اخلاص کام آتا ہے، دعا کام آتی ہے، توجہ اللہ کام آتی ہے۔ تو سب نے کہا بھائی اپنے اپنے عمل کو یاد کرو، ایسے اعمال کو یاد کرو جو تم نے اللہ کے لیے کیے۔ ہر شخص نے اپنے اعمال کو یاد کیا، یا اللہ میں نے فلاں کام کیا تھا، میں نے ایک شخص کو مزدور رکھا، اور جب مزدوری دینے کا ٹائم آیا تو وہ چلا گیا، میں نے اس کے پیسے، اس کے سارے اسباب جو تھے جس کا مستحق تھا جو دینے تھے وہ سب جمع کر لیے، ضائع نہیں کیے کہ وہ چلا گیا تو ہو گیا قصہ ختم، جب لینے والا ہی نہیں رہا تو کہاں دوں۔ ہم جیسا ہوتا تو آج کیا سوچتا، ارے بھائی اچھا غائب ہو گیا تو دینا ہی نہیں پڑ رہا ہے۔ وہ ایسا نہیں تھا، اس نے سوچا کہ تو دینا ہے، پہنچانا ہے، کبھی بھی وہ آئے، جب تک وہ آئے گا اور یہ ذہن میں ہوگا میرے کہ وہ آ سکتا ہے تو رکھوں گا چاہے جتنے بھی سال گزر جائے۔ اور اس نے اور اس کے پیسے سے تجارت بھی کی، اس کو اور بڑھا دیا بڑھا دیا بڑھا دیا بڑھا دیا، فائدہ ہوا۔ وہ سب جمع کرتا رہا کہ یہ اسی کا ہے یا اسی کا، میرا نہیں،
خیانت نہیں کی اس نے. آخر کار وہ آیا، اور جب وہ آیا تو اس نے کہا بھائی یہ آپ کا ہے، یہ پیسے آپ کے ہیں، یہ جانور بھی آپ کے ہیں، یہ سامان بھی آپ کا ہے، یہ فلاں چیز بھی آپ کی ہے. وہ کہہ رہا کہ کیوں میرا مذاق کر رہے ہو، میں تو اتنی اجرت کا مستحق تھا، دینا ہو تو بس وہی دے دو، اور تو کچھ ہے نہیں. تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ سب تمہارا ہے، تمہارے پیسے سے یہ حاصل کیا گیا ہے. جب تم چلے گئے تو میں نے اس کو رکھا، سنبھال کر بچا کر رکھا تھا، اور یہ تمہاری امانت ہے، لے جاؤ تم، اور میں خوش ہوں، تم لے جاؤ، یہ سب تمہارا ہے. کہا ہے واقعی ایسا ہی ہے؟ کہ اچھا دے دو مجھے. اس نے لیا اور وہ سب لے کے چلا گیا. دیکھیے اس وقت کا دور کیسا تھا اور آج کا دور کیسا ہے، کتنا بڑا فرق ہے، کتنا بڑا فرق آ گیا نا. آج لوگوں کے معاملات میں کتنا بڑا فرق ہے، اور اس وقت لوگوں کے معاملات کیسے ایماندارانہ تھے اور اللہ کے لیے ہوتے تھے. اس شخص نے تعالیٰ شان سے اپنے اس عمل کو پیش کر کے دعا کی، وہ شخص لے کر چلا گیا. یہ شخص اب جو مصیبت میں پھنس رہا ہے، اس نے اس عمل کو پیش کیا کہ یا اللہ، میں نے یہ کام صرف آپ کے لیے کیا تھا، میں چاہتا تو اس کے پیسے نہ دیتا، اس کو کہہ دیتا کہ تو چلا گیا، قصہ ختم ہو گیا، کون ہے تم تو جانتا بھی نہیں تجھ کو. آج کل کا دور ہے. تو آپ کو راضی کرنے کے لیے کام کیا تھا، فقط آپ کی نظر میں اگر یہ قبول ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ میرا یہ عمل آپ کے لیے تھا، تو ضرور قبول ہوگا. تو اس مصیبت سے نجات نصیب فرما. روایت میں ہے کہ تعالیٰ شان نے ان سے وہ پتھر کو اتنا ہٹا دیا جس سے کہ ان کو باہر کا کچھ نظر آنے لگا، ہوا آنے لگی، روشنی آنے لگی، اور ان کو کچھ سکون ہوا کہ ہاں، جب آدمی ایسے اندھیرے میں ہوتا ہے تو تھوڑا سا بھی روشنی ہو، چاند نہ ہو، ہوا کا آنا جانا ہو، تو اس کو سکون ہوتا ہے کہ ہاں، اطمینان ہوا کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے، اور اس کے اثرات علی الفور ظاہر ہوئے ہیں، علی الفور ظاہر ہوئے ہیں. کبھی دعا کے اثرات علی الفور بھی ظاہر ہو جاتے ہیں. اللہ پاک ایمان والے کی دستگیری فرماتا ہے. دستگیر تو وہی ہیں، مشکل کشا تو وہی ہیں، پریشانیاں دور کرنے والے تو وہی ہیں، ساری مخلوق کا نظام تو انہی کے اختیار میں ہے. ان لوگوں کو راحت نصیب ہوئی. بھائی ماشاء اللہ، آپ کی دعا قبول ہوئی، اور قبولیت کے اثرات فوراً ہی ظاہر ہو گئے، کیونکہ وہ اضطراری دعا تھی نا. ایک دعا تو وہ ہوتی ہے کہ اوپر کے دل سے دعا ہو رہی ہے، تو قلب لاہی سے دعا ہوتی ہے، قلب غافل سے دعا ہوتی ہے. انسان کہیں اور ہوتا ہے، دعا کر رہا ہوتا ہے، وہ خاص توجہ نہیں ہوتی دعا کے اندر، وہ کیفیت نہیں ہوتی. اور ایسی پریشانیوں میں، مشکلات میں وہ کیا کیفیت ہوتی ہے؟ حالت اضطرار کے اندر جو انسان اللہ پاک سے دعا کرتا ہے، اس کی تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. تو یہ تو حالت اضطرار تھی، پریشانی کی حالت تھی، اضطراری حالت تھی، اضطرابی کیفیت تھی، سخت بے چینی تھی، پریشانی تھی، اور جان پر بن رہا تھا. وہ ایسی دعا جب ہوتی ہے تو اس کے اثرات پھر ظاہر ہوتے ہیں. معلوم ہے نا کہ ہماری دعاؤں کے اندر جو قبولیت جلدی سے نہیں آتی، وہ کیوں نہیں آتی؟ اس میں ٹائم لگتا ہے، وقت لگتا ہے. ایک تو دعا کرنے کا بھی حال ہمارا یہی ہے نا، اطمینان اور سکون اور جو کیفیت ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پاتی. دوسرے نے کہا کہ یا اللہ، میں اپنی چچا کی بیٹی سے محبت کرتا تھا، بہت محبت کرتا تھا، اور میں اس کے پاس ایک دن گیا اور میں نے اس سے کچھ غلط کام کی، بات چیت کی. اس نے کہا کہ اتنے دینار لے آؤ تو ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری خواہش پوری کر دوں. میں نے محنت کی، وہ دینار حاصل کی،
وہ پیسے جمع کیے اور میں جمع کر کے لے گیا کہ اب شاید میرا کام بن جائے. اور وہ تیار نظر آئی، میں بھی تیار ہو گیا. جب اس گناہ کے کام کے لیے بیٹھے تو اس نے ایک جملہ بولا کہ اے اللہ کے بندے یہ کام نہ کر، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، یہ کام نہ کر. اور میں اس کام کی عادی نہیں ہوں. اور کہاں تو یہ سب کرنے بیٹھا، یا اللہ میں تو عین موقع پر وہاں سے اٹھ گیا. عین موقع پر اس کا جملہ سن کر مجھ پر خوف طاری ہوا آپ کا. جب اس نے آپ کا نام لیا تو مجھ پر آپ کا خوف طاری ہوا اور میں وہاں سے اٹھ گیا. الہ العالمین، یا آپ کو میرا یہ عمل خوب معلوم ہے اور آپ جانتے ہیں کہ میں نے صرف آپ کی رضامندی کے لیے کام کیا تھا، اور جو عمل آپ کے لیے ہوتا ہے وہ ضرور قبول ہوتا ہے. تو اس کو قبول فرما. حق تعالیٰ جل شان ہوں امن امان ہوں نے اس کی دعا کو قبول فرمایا اور اس کو اس پریشانی سے بچانے کے اسباب ظاہر فرمائے. جب اس نے حوالہ دیا اپنے اس عمل کا تو اللہ پاک نے اس کی دعا کو سنا اور پتھر اور ہٹا دیا اور ہٹا دیا اور ہٹا دیا. اتنے کہ ان لوگوں کو اور تسلی ہوئی کہ ماشاءاللہ ہمارے دعاؤں کے اثرات نقد ہی ظاہر ہو رہے ہیں اور ہمیں اطمینان اور سکون حاصل ہو رہا ہے. تو اب ایک باقی رہ گیا، اس نے بھی اپنا عمل پیش کیا. ایسا ہی کوئی عمل اس کے پاس بھی تھا، اس نے بھی اپنا عمل پیش کیا اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ ان مصیبتوں سے پریشانیوں سے میں نجات دے. ان اعمال کی برکت سے میرا ایک عمل ہے والدین کی خدمت. والدین کی خدمت تو سبحان اللہ اتنا بڑا عمل. اللہ پاک نے اپنے بعد اگر کسی کے حقوق کا تذکرہ کیا تو والدین. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اپنے بعد رب العزت والجلال نے جن کے حقوق کا تذکرہ کیا وہ تو والدین ہی. میں ان کی خدمت کرتا تھا، دودھ پلایا کرتا تھا، جانور پالا کرتا تھا. ماشاءاللہ آج بھی یہ سلسلہ ہے. تو چرانے کے لیے جانوروں کو لے جایا کرتا تھا. دور ایک دفعہ جانور چرا رہا تھا اور دور چلے گئے. ہم واپس جو آئے دودھ پلانے لگے. ہاں تو میری عادت تھی کہ میں جب جانوروں کا دودھ نکالا کرتا تھا، اس وقت لوگ زیادہ بکریاں پالا کرتے تھے. ان علاقوں کے اندر بکریوں کا پالنا ثواب اور اس کی تجارت کرنے کا بھی فائدہ ہے، دودھ کا بھی فائدہ ہے، حتیٰ کہ پیشاب کی جھالیوں کا بھی فائدہ ہے اور اس سے بھی بہت سے امراض ٹی بی وغیرہ کے دور ہوتے ہیں. اب میرا یہ عمل تھا کہ میں جب دودھ نکالتا تو سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا، بچوں کو بعد میں پلاتا. میں جب دودھ نکال رہا تھا حسب معمول دیکھا کہ والدین تو سو گئے. والدین سو گئے. اب میں نے ان کو بیدار کرنا مناسب نہیں سمجھا کہ اٹھی اور دودھ پی لیجیے، کہ ان کی نیند خراب ہوتی. جب آدمی کو نیند آتی ہے تو اس کو نیند سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے. کسی کی نیند میں خلل انداز نہ ہونا چاہیے. خامخواہ کے اوقات میں، ہاں نمازوں کا وقت ہو تو اس کو بیدار کرو، اس کو جگاؤ، بھائی نماز کا وقت ہے. بڑوں کو چاہیے کہ اپنے اولاد کو جگائے وہ نماز کے لیے. والدہ ماجدہ سبحان اللہ، اللہ پاک ان کا درجات بلند فرمائے، کیسے جگایا کرتی تھی؟ بھائی اٹھ جاؤ نماز کا وقت ہو گیا. فجر میں بھائی اٹھ جاؤ نماز کا وقت ہو گیا. یہ پیاری آواز مدتوں سے سننے سے محرومی ہو گئی. کتنی محبت سے ان کی آواز آتی تھی اور نمازوں کا شوق دلایا کرتی تھی. اشعار پڑھ پڑھ کے نمازوں کا شوق دلایا کرتی تھی. اور مسجد میں بڑے شوق سے جاتے ہیں نمازی، مسجد میں بڑے شوق سے جاتے ہیں نمازی. گھر اپنا مکان اپنا جنت میں بناتے ہیں نمازی. اشعار پڑھ پڑھ کے نماز کا شوق دلایا کرتی تھی. تو بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو، بھائی نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، چلو بھائی
تلاوت بھی کر لو، اللہ کا ذکر بھی کر لو، اچھے کام بھی کر لو، ان کو رغبت سے اور محبت سے سمجھانے کی ان کی ذمہ داری۔ تو والدین کے حقوق کے سلسلے میں گفتگو چل رہی تھی، تو کہا کہ میں والدین کو ان کی نیند میں خلل ڈالنا میں نے مناسب نہیں سمجھا، اور ادھر بچوں کو دودھ پلانا بھی گوارا نہیں ہوا یہ کہ میں دودھ لے کر کھڑا رہا ساری رات اور وہ سوتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ یا اللہ میرا یہ عمل آپ کے لیے تھا، ہاں آپ کو معلوم ہے، ہمیں اس مصیبت سے نجات نصیب فرما۔ روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی دعا قبول ہوئی، ان کی دعا قبول ہوئی۔ اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نقطہ پیدا فرمایا ہے، باب قائم کیا کہ جو شخص والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات نکالی نا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ تو علوم کے پہاڑ ہیں کہ جو شخص والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، اس کی اولاد میں بھی ایسے ہی ہوتے ہیں اس کے خدمت گار، محبت کرنے والے، اور یہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ ان کا صلہ دنیا کے اندر بھی ظاہر ہو جاتا ہے، نقد ہی مل جاتا ہے۔ والدین کی اطاعت کا بھی یہی حال ہے، ان کی فرما برداری کا بھی یہی حال ہے۔ خدا نخواستہ ان کے ساتھ کچھ بدتمیزی ہو گئی ہماری طرف سے، نامناسب بات ہو گئی تو اس کا انجام آخرت میں تو ہے ہی، جو کچھ ہے دنیا کے اندر بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ یہ کچھ اعمال بالکل نقص سقدی ہے ہو جاتے ہیں، تو وہ پتھر بالکل ہٹ گیا، اللہ پاک نے ان تمام کو نجات نصیب فرما دی اور وہ خیریت سے باہر نکل گئے۔ تو معلوم ہوا کہ جہاں ظاہری اسباب ناکام ہو جائیں وہاں سب سے بڑا مومن کے لیے ہتھیار کیا ہے؟ اس کا ایمان ہے، اس کا یقین ہے ذات باری تعالیٰ پر، اور اس کا توکل ہے، اور اس کے نیک اعمال ہیں جو اللہ کے لیے کیے تھے، اخلاص ہے۔ تو یہ اخلاص کی طاقت ظاہر ہوتی ہے، جہاں سارے اسباب فیل ہو جاتے ہیں وہ ایمان کی طاقت، اسباب اخلاص کی طاقت، تقوی کی طاقت، روحانیت کی طاقت ظاہر ہوتی۔ ایسے بھی کتنے مواقع ہیں کہ جہاں بڑی بڑی حکومتیں ناکام ہو گئی اور وہاں اہل اللہ کی توجہات نے ان کا کام آسان کر دیا، ان کی دعاؤں سے وہ کامیاب ہو گئے۔ ایسے کتنے واقعات ہیں۔ تو ہمیں اعمال صالحہ کی طرف توجہ کرنی چاہیے، تبھی ہمارے ایمان کے اندر خوبی پیدا ہوتی ہے، احسان کی کیفیت آتی ہے۔ ایمان کے اندر احسان کی کیفیت اسی سے آتی ہے، اور اسی پر انعام ملنے والا ہے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ، جو ایمان لے آیا، اسلام لے آیا، پھر اس نے اس کے اندر احسان کی کیفیت پیدا کی، اللہ کی طرف توجہ رکھی، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم کے اندر مبتلا ہوں گے۔ اس لیے اپنے اعمال کی فکر کریں انسان، اور اپنے ایمان کے اندر حسن کمال پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، لا یعنی چیزوں سے بچیں، لا یعنی امور کفریہ، شرکیہ، فسقیہ، بدعت والے کام، خرافات والے کام، فالتو رسومات والے کام، برائیوں والے کام سے دور رہے، اور اپنے اندر ایمان کی پختگی، اخلاص کی کیفیت، تقوی کی حالت پیدا کرے، ذکر اللہ کرے، تو انشاءاللہ العزیز ایک روحانی طاقت پیدا ہوگی، اور اس کی برکت سے اس کے اثرات ظاہر ہوں گے، اور ایمان والوں کو اللہ پاک ہر جگہ پر غالب کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلا من اسلم وجہہ للہ ومحسن فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل صدر احترام
واجب الاکرام میرے بزرگوں،